We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. کسی معاہدے کے بغیر امریکہ واپس جا رہے ہیں، ایران کو بہترین آفر دے دی، جواب کے منتظر ہیں۔ یقین دہانی کی ضرورت ہے کہ ایران جوہری صلاحیت پر دوبارہ کام نہیں کرے گا، ایران ہماری شرائط کو قبول کرے۔ ہم نے اپنی ریڈ لائن بتا دی، صدر ٹرمپ کی ہدایات کے مطابق مذاکرات کامیاب کرنے کی کوشش کی، معاہدہ نہیں ہوا، یہ امریکہ کے بجائے ایران کے لیے بری خبر ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد، پریس بریفنگ کے بعد امریکہ روانہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امریکی وفد کو رخصت کیا۔ First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر، کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہترین میزبانی کی، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے معاہدے کے لیے بڑی کوشش کی، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے اختلافات ختم کرانے کی کوشش کی۔ ایران نے امریکی نائب صدر کی پریس بریفنگ سے پہلے مذاکرات آج جاری رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے ٹویٹ میں کہا کہ مذاکرات میں مختلف جہتوں پر بات چیت ہوئی، سفارتی عمل کی کامیابی کا انحصار مخالف فریق کی سنجیدگی اور نیک نیتی پر ہے۔ میزبانی اور مذاکرات کے لیے پاکستانی قیادت اور عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ امریکہ اور ایران سیز فائر معاہدے کو برقرار رکھیں، پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان رابطہ کاری کے لیے سہولت جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پریس بریفنگ، کہا امید ہے کہ دونوں فریق مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ امریکی اور ایرانی وفود گزشتہ روز مذاکرات کے لیے اسلام آباد آئے، ہماری درخواست پر مثبت رد عمل دینے پر ایران اور امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وزیر اعظم کی سیز فائر کی درخواست پر عمل کرنے پر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسلام آباد، امن مذاکرات، دنیا کے لیے امن و سلامتی کی امید۔ پاکستان کی میزبانی میں طویل نشست کے بعد امریکہ ایران مذاکرات دوسرے روز میں داخل۔ جے ڈی وینس سمیت امریکی وفد کی ایرانی وفد سے ملاقات ہو گئی، وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ 1979 کے بعد یہ امریکہ ایرانی اعلیٰ قیادت کی پہلی براہ راست بیٹھک ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جنگ بندی کی خواہش لیے اسلام آباد پہنچے تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ نے استقبال کیا۔ معزز مہمانوں کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات ہو گئی۔ ایرانی وفد اسپیکر باقر غالیباف کی سربراہی میں اسلام آباد پہنچا، وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی وفد کا حصہ۔ فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار نے ایرانی بھائیوں کو خوش آمدید کہا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، وزیر اعظم نے دونوں وفود کے تعمیری مذاکرات کے عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پاکستان خطے میں دیر پا امن کے لیے سہولت کاری جاری رکھنے کا خواہاں ہے، امید ہے بات چیت خطے میں پائیدار امن کی جانب اہم پیش رفت ثابت ہوگی۔ خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی امریکی نائب صدر کے ساتھ تھے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وفد بھی ملاقات کے لیے آئے۔ وزیر اعظم کا مذاکرات میں ایرانی شرکت کا خیر مقدم، کہا پاکستان عالمی امن و استحکام کے لیے مخلصانہ کوششیں اور ثالث کا کردار جاری رکھے گا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل بھی موجود تھے۔ ہماری نیت نیک ہے لیکن امریکہ پر اعتماد نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف کی اسلام آباد میں ایرانی صحافیوں سے گفتگو، کہا ماضی میں امریکہ سے مذاکرات میں وعدہ خلافی ہوئی،
1 साल से भी कम अरसे में 2 बार मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमले किए गए, बेशुमार जंगी जराइम का इर्तिकाब किया गया। अमरीका हकीकी मुआहिदे के लिए तैयार है तो ईरान भी मुकम्मल आमादगी का मुजाहरा करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, लबनान में जंगबंदी भी मुआहिदे का हिस्सा है। तमाम महाज़ों पर जंगबंदी यकीनी बनाने के लिए बैरूत से राबते में है। सिफारती कोशिशों से हर किस्म की सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। जंगबंदी के वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। चीन ने ईरान को हथियार भेजे तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। सदर ट्रंप का चीन की जानिब से ईरान को हथियारों की फराहमी से मुताल्लिक़ सवाल पर जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी हैं, डील होती है या नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखते हैं आगे क्या होता है। बोले, हम ईरान को जंग में शिकस्त दे चुके हैं, ईरान की फ़ज़ाइया नेवी को शिकस्त दी, क़यादत को ख़त्म कर दिया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में कुछ सुरंगें बिछाई थीं, बारूदी सुरंगों की सफाई कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ में 28 बारूदी सुरंगों वाली कश्तियों को डुबो दिया। मज़ीद कहा, अब हम चाहते हैं आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए, हालांकि हम इस्तेमाल नहीं करते। दूसरे ममालिक डरते हैं, कमज़ोर हैं या कोई और मसला है, मालूम नहीं। I think not only the people of Pakistan, the people of the entire world are looking with cautious optimism to the talks that are starting to take place in Islamabad. We hope that this ceasefire now is built upon towards a more lasting. सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। तनाज़े का देर पा हल निकालना होगा, वरना पूरा खित्ता मुतासिर हो सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने पर चीन और खलीजी मुल्कों के भी शुक्रगुजार हैं। आज पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का दिन है। मुल्क आलमी सतह पर कायदाना किरदार अदा कर रहा है। मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम लिखा, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुल्क का वक़ार बहाल करने में कलीदी किरदार अदा किया। कौमी क़यादत की काविशों ने हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। पाकिस्तान का आलमी स्टेज पर सफ़े अव्वल में होना क़यादत पर भरपूर एतमाद का मज़हर है। साबिक़ अमरीकी सफारतकार ने पाकिस्तान से हसद में मुब्तला भारतीय एंकर को लाइव शो में शटअप कॉल दे दी, स्कूल का बच्चा करार दिया। पाकिस्तान में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की सिक्योरिटी पर अहमकाना सवाल करने पर भारतीय एंकर को आड़े हाथों लिया। कहा, अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान में मुकम्मल महफूज हैं, ये जिंदगियों, रोज़गार और महंगे पेट्रोल का मामला है। भारतीय मीडिया का इस नाजुक मामले को भारत पाकिस्तान तनाज़े में तब्दील करना अफसोसनाक है। मैं भारतीय मीडिया को उसके शर्मनाक रवैये पर बतौर सज़ा 30 मिनट के लिए कमरे में बंद करना चाहूँगा। भारतीय मीडिया को बेकार बहस और मुबाहिसे में उलझने के बजाय जंगबंदी को सराहना चाहिए। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द को पाकिस्तान लाने वाले ईरानी तैयारे को मीना 168 का नाम दिया गया है। खुसूसी परवाज़ में ईरानी वफ़द अपने हमराह मासूम बच्चों की यादें लेकर आया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने तैयारे के अंदर की तस्वीर एक्स पर शेयर की, जिसमें तैयारे की नशिस्तों पर मीनाब स्कूल में शहीद बच्चों की तस्वीर, खून आलूद जले हुए स्कूल बैग और जूते रखे थे। बाकर कालीबाफ ने लिखा, इस परवाज़ में ये मेरे साथी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से सेंट्रल बैंक ईरान के गवर्नर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में पायदार मुज़ाकरात का तसलसल बरकरार रखने पर जोर। ईरान और पाकिस्तान में माशी और मालियाती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों का इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने का आज़म। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका रवाना। वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में शिरकत करेंगे। नगमे के बोल में कहा गया, पाकिस्तान ने दिल ले लिया, अमन और सुलह का दिया जला दिया।
شکریہ فیلڈ مارشل، تمہاری قیادت کو سلام ہو۔ شکریہ وزیر اعظم، صلح کے لیے ہر کوشش پر سلام۔ ہم ایران والے کہتے ہیں تم صلح اور انسانیت کے لیے روشنی ہو۔ پاکستان ایران ٹرانزٹ کوریڈور کا آغاز، تاشقند کے لیے پہلی برآمدی کھیپ روانہ۔ پاکستان نے علاقائی تجارتی روابط کے فروغ میں اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ پہلی کھیپ میں ریفریجریٹڈ ٹرکوں کے ذریعے گوشت تاشقند روانہ کیا گیا۔ کھیپ گبت کے راستے رمضان بارڈر سے ایران اور پھر وسطی ایشیا پہنچے گی۔ آف ڈاک ٹرمینل پر افتتاحی تقریب۔ کسٹمز حکام نے کہا ٹرانزٹ کوریڈور سے برآمدات کے لیے متبادل اور مؤثر راستہ فراہم ہوگا۔ تفتان، رمضان، سست اور گوادر کو TIR ٹرانزٹ کے لیے فعال کر دیا گیا ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی حملوں سے بڑے پیمانے پر تباہی۔ جنگ بندی کے بعد حملوں میں شہادتوں کی تعداد 364 سے بڑھ گئی، 1100 سے زائد زخمی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری نہ رک سکی، تازہ حملوں میں مزید 10 لبنانی شہید۔ لبنان اور اسرائیل نے امریکی وزارت خارجہ میں مذاکرات پر اتفاق کر لیا۔ منگل کو جنگ بندی اور مذاکرات کے آغاز کی تاریخ پر بات ہوگی۔ لبنانی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ اور امریکہ کا دورہ مؤخر کر دیا۔ لبنانی وزیر اعظم کا کہنا ہے داخلی صورتحال کے باعث دورہ مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ عوام کی سلامتی اور اتحاد اولین ترجیح ہے۔ اقوام متحدہ کا لبنان میں اسرائیل کی جانب سے جنگی جرائم پر اظہار تشویش۔ اقوام متحدہ کی متعدد ایجنسیوں کا اسرائیلی جنگی جرائم پر جواب دہی کا مطالبہ۔ UN ایجنسی کا کہنا ہے عالمی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیوں سے پریشان ہیں۔ ہم لبنان میں شہریوں پر تمام حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ عالمی قوانین کی تمام خلاف ورزیوں پر احتساب ہونا چاہیے۔ گیس کی قلت کے بعد سوئی سدرن کا صنعتوں کو 24 گھنٹے کے لیے گیس کی فراہمی معطل کرنے کا اعلان۔ صنعتوں کو آج صبح 8 بجے سے پیر کی صبح 8 بجے تک گیس کی فراہمی معطل رہے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے سوئی سدرن کو RLNG کی سپلائی زیرو ہو گئی ہے۔ صنعتی صارفین اور کیپٹو پاور پلانٹس کو سپلائی معطل رہے گی۔ سندھ ڈربی حیدرآباد کنگز مین کے نام۔ کراچی کنگز کے خلاف HBL PSL کی تاریخ کی پہلی کامیابی سمیٹ لی۔ 189 رنز کا ہدف 5 گیند پہلے 6 وکٹ پر حاصل کیا۔ حسان خان کے 16 گیندوں پر میچ وننگ 33 رنز۔ عرفان نیازی 29 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ معاذ صداقت نے بھی 37 رنز کا حصہ ڈالا۔ نیشنل اسٹیڈیم میں کراچی کنگز نے پہلے کھیل کر 8 وکٹ پر 188 رنز جوڑے۔ 7 بیگ کی پہلی 50، معین علی کے جارحانہ 44 رنز رائے گاں گئے۔ میگا ایونٹ میں آج حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ اسلام آباد یونائٹڈ سے ہوگا۔ ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ ناقابل شکست پشاور زلمی کی لگاتار تیسری فتح۔ HBL PSL 11 کے پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی۔ لاہور کو 76 رن سے آؤٹ کلاس کیا۔ قلندرز 174 رنز کے تعاقب میں 97 رنز پر ڈھیر۔ 7 بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ مائیکل بریسویل اور سفیان مقیم کی 3-3، ناہید رانا کی 2 وکٹیں۔ پشاور نے پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 173 رنز جوڑے۔ مینڈس نے 74، بابر نے 43 رنز بنائے۔ بابر PSL کی تاریخ میں 4000 رنز بنانے والے پہلے بیٹر بن گئے۔